السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے العقیدۃ الواسطیہ کی مختصر شرح ڈاکٹر شیخ انصار الدین مکی حفظہ اللہ کی زبان میں۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فقال الله تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ عزیز دوستو اور محترم سامعین، اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اور دین کے تعلق سے پڑھنے سیکھنے کی توفیق دی ہے۔ یاد رکھ لیجیے میرے دوستوں، اللہ اگر کسی بندے کو اس کی دین کے لیے اس کی دین کی سمجھ دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، ارادہ شرعیہ کیا ہے اس کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو دین کی سمجھ، دین سیکھنے کی طرف، دین کے طرف بھاگ دوڑ کرنے کی توفیق دے دے تو ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اچھائی چاہتا ہے۔ میرے دوستو، کتنے ایسے لوگ ہیں اس لمحے میں جو اپنے اوقات برباد کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اوقات کوئی مباح کام میں برباد کرتے، کوئی جائز کام میں برباد کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا ایک حد تک، لیکن آج کا یہ دور اتنی بے حیائی اور اتنا غلیظ اور اتنا فحاش دور ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ برائی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو بچا ہوا ہے۔ برائی، بے حیائی، فحاشی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میرے دوست، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ دیکھیے، یہ فحش، یہ برائی اگر دل میں آ جائے، ایسے دل اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ یہ دل جو شہوت کے عادی ہو گئے، اپنے لذات، اپنے ڈیزائرز کے جو عادی ہو گئے، یہ دین کی طرف مائل بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا میں مسلمان ہیں لیکن شہوات، لذات، دنیا پرستی، بے حیائی میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ دین کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ اور کفار جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو بے حیائی میں ملوث کر دیں، ان کو اس میں بزی کر دیں تو یہ دین کی طرف نہیں جائیں گے، چونکہ دین پاک چیز ہے۔ برے نفوس، فحاش نفوس دین کے قریب نہیں آتے۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے بے حیائی سے فحاش چیزوں سے بچاتی ہے۔ کیا مناسبت؟ نماز تو آپ حرکت کرتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا چیز ہے جو آپ کو بے حیائی سے بچاتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ پاکیزگی ہے۔ اگر کوئی دل میں پاکیزگی ہے، شرم حیا ہے، ایسے دل میں بے حیائی آ نہیں سکتا۔ اور شیطان کیا ہے؟ نمبر 1 بے حیا ہے، اور لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ بے حیا ہو جائیں۔ اس کی دعوت کیا ہے؟ ننگا پن۔ آدم علیہ السلام کس نے کیا کیا؟ کیسے بہکایا؟ بولا کہ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ وہ ملک لا یبلا، اے آدم کیا میں تجھے ایسے جھاڑ کے طرف اشارہ نہیں کروں، شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، جو ہمیشہ رہنے والا جھاڑ ہے، اس کا پھل تو کھا لے گا تو ہمیشہ رہے گا، اور اس کے بعد تو مالک بن جائے گا۔ 2 چیزیں، ایک ہمیشگی، دوسری چیز ملک، جو انسان پسند کرتا ہے۔ تو جب آدم کو اس نے وسوسے ڈالے، ہوا اس کا ساتھ دی تو کیا ہو گئے؟ پھل کھا لیے۔ جیسے ہی پھل کھائے سب سے پہلا کیا ہوا؟ ان کے سطر کھل گئے، ان کے بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے سطر کھل گئے، ننگے ہو گئے۔ سب سے پہلے دعوت میں کامیاب ہوا شیطان، ننگا کرنا، لوگوں کو ننگا کرنا، کیونکہ بے حیا ہو جائیں تو دین کام نہیں آئے گا۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو دل میں حیا، دل میں نظر کی پابندی، کیوں نماز میں آپ کو کم از کم ایکٹنگ کریں،
اس کی دعوت کیوں دی گئی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی 100% خشوع اختیار کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے۔ پرسنٹیج میں آپ نکالیں گے، اگر صحابہ کا دور تھا تو تب 95% نکل سکتے تھے، لیکن آج کے دور میں 2 یا 3% لوگ ایسے ہیں جو واقعی نماز میں کانسنٹریشن پیدا کرتے ہیں، نماز میں غور و فکر، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ باقی کے لوگ کیا ہیں؟ ان کے اندر وہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے اندر یہ چیز نہیں ہے ان کو بھی اسلام کیا کہتا ہے؟ کم از کم ایکٹنگ کر، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو بات نہیں کر، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو ادھر ادھر دیکھے، تیرا نظر سجدے کے پاس ہو، کم از کم اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنے ذہن کو ایک طرف مرکوز کر، اگرچہ کہ تیرے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی کوئی حرج نہیں، کوشش کر۔ گویا کہ آپ کے اندر کے ڈیزائرز کو، آپ کے دل کی کیفیت کو، آپ کے نظروں کو، آپ کے جسم کو ایک طرف خاموشی کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تاکہ آپ کے اندر وہ چیز آ جائے، آپ کے اندر وہ پریکٹس آ جائے کہ آپ کیا کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے۔ بات کی ضرورت پڑتی ہے بات نہیں کرتا، نظر کی ضرورت پڑتی نہیں دیکھتا، یہی تو کرتا ہے نمازی، اگرچہ کہ چند لمحے کے لیے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اسے پریکٹس دی جا رہی ہے، دیکھ بھائی تو تیرے نفس کو کنٹرول میں رکھ۔ یہ جو تو نفس ہے یہ بالکل آگ کی طرح ہے، بالکل ایسے جانور کی طرح ہے جو اچھلتے رہتا ہے، اسے تو کنٹرول میں رکھ، اور پریکٹس دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی آج اس پریکٹس میں اچھی طریقے سے کامیاب ہو گیا، اس جو ہے کیمپ میں اچھی طریقے سے وہ کامیاب ہو گیا، تو اس کے لیے بقیہ زندگی گزارنا آسان ہے۔ یہ اپنی نظروں کی پابندی کرے گا، اپنے ڈیزائرز کی پابندی کرے گا، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے گا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، کیونکہ وہ ایک مستقل کیمپ ہے، ایک مستقل ٹریننگ سیشن ہے جو آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم، اللہ سے پناہ مانگیے۔ آج کا یہ دور ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، برائی سے بچ جائے، وہ میری نظر میں چوٹی کا ولی ہے، بہت بڑا ولی ہے۔ برائی سے بچ جائے، اپنی نظروں کی، اپنے شرمگاہ کی، اپنے نفس کی پابندی کر لے، اور جو فرض چیزیں وہ کر رہا ہے، کوئی ایکسٹرا نفیل چیزیں نہیں، کوئی مزید عبادت نہیں، فرض چیزیں، اور حرام سے بچ گیا، یہ آدمی ہی متقی ہے، نمبر 1 متقی ہے، حرام سے بچ جائے، اپنے ڈیزائرز، اپنے دلی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھے، یہ آدمی میرے نظر میں بہت بڑا متقی ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں، ائمہ کرام کی نظر میں یہی متقی ہے۔ بہت سارے عبادت کرتا ہے، صدقہ، خیرات، حج، زکات، اس میں اس نے میدان لے لیا ہے، لیکن برائی سے نہیں بچتا تو یہ آدمی متقی نہیں کہلائے گا، متقی نہیں کہلائے گا۔ تو میرے دوستو، اس دور میں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی تیز طوفان چل رہی ہے، اس میں تھوڑی سی آندھی، ننھی سی آندھی جل رہی ہے، جس میں ہم عورت ہیں۔ تو میرے دوست، اگر ہم بھی بیٹھ جائیں، ہم بھی دین نہیں سیکھیں، دین کی تعلیمات عام نہیں کریں، دین کی دعوت نہیں پھیلائیں، تو یہ طوفان جو چل رہی ہے اس میں ہم بھی ملوث ہو جائیں گے، ہم بھی ملوث ہو جائیں گے۔ تو دین کا کام کرتے رہنا سب سے پہلے آپ کی گارنٹی ہے، آپ کی ایمان کی ضمانت ہے کہ آپ الحمدللہ سیف ہیں۔ اگر آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی جو ہے ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان خود بخود آپ کو کھینچ لے گا، شیطان خود بخود آپ کو کھینچ لے گا۔ تو یہ دور بڑا ہی سنگین اور بڑا ہی مصیبت کا دور ہے۔ تو ایسے دور میں میرے دوستوں، ایمان والوں کے ساتھ، نیک والوں کے ساتھ مل بیٹھنا، اٹھنا یہ بہت ضروری ہے۔ انہی لوگوں کو آپ کے دوست بنائیے، انہی لوگوں کو آپ کے جگری بنائیے۔ بے حیا لوگ، فحاش لوگ جو آپ کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھائی ابھی نوجوان ہیں آپ، دیکھیے ہم لوگ بوڑھے ہوئے، اب صحیح بات، نوجوان ہیں تو کیا بھائی حرج، نوجوان کا تقاضا ہے، نوجوانی کا تقاضا ہے، کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کا گھناؤنا حملہ ہے میرے دوستوں، یاد رکھیے، جو آپ کو نوجوانی کا ساٹا دے کر آپ کو کھینچ رہا، کہہ رہا ہے کہ نوجوان ہے بھائی کر لے سکتا ہے، تو کتنے لوگ نے کیا ہے؟ نہیں، شیطان کا سب سے پہلا حملہ ادھر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ شیطان بھائی آپ جو ہے
نیکی کر لو بھائی، ایک مرتبہ گناہ کرنے سے کیا بھی مسئلہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ توحید میں رہے بس خلاص کافی. آپ توحید میں ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ سیکھیں، بس یہ تمہارے لیے کافی ہے. غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. میرے دوستو یہ ایسی چیز ہے، ایسا گھناؤنا حملہ اور ایسا گھناؤنا ٹریپ جس میں آپ کو پھنسا رہا ہے شیطان. یہی خطوات الشیطان، یہی شیطان کے فٹ سٹیپس ہیں. شروع میں ہی توڑ دیجیے، شروع میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو شروع میں توڑنے کی توفیق دے، شروع میں توڑ دیں اسے آپ کے دل میں چڑھنے نہ دیں. شروع میں آپ اسے جو ہے ڈٹ کر بول دیجئے کہ تو شیطان ہے، تیری بات سننے والا نہیں ہوں میں، تیرے میرے درمیان جنگ چل رہی ہے. اگر میں تیری بات سن لیا میں ہار گیا، اگر میں میرا کام کر لیا تو ہار گیا. یہ شیطان کے ساتھ جہاد مرے دم تک لڑنا ہے. تو میرے دوستوں شیطان آپ کو کھینچے گا اس کی طرف. کیسے کیسی برائیاں، نوجوان برباد جو ہے بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آج کل شراب پینا میرے دوستوں کوئی موضوع نہیں ہے. پانی پیے جیسا پانی، نام بھی وہی ٹنڈی رکھ دیے بس، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب دوسرا نام رکھے تو کوئی غلط سمجھے، نام بھی پانی رکھ دیے، پانی مارو. بے حیائی، شراب پینا یہ موضوع ہی نہیں رہا. ہمارے کتنے نوجوان مسلمان اس میں پھنسے ہوئے ہیں. میرے دوستوں آپ ان کو نہیں بچائیں گے آپ پھنس جائیں گے. اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ ان کو نہیں بچائیں گے، آپ ان کو نہیں بلائیں گے، آپ پھنس جائیں گے چند دنوں کے بعد. آئی پی ایل کے نام سے، کرکٹ کے نام سے ایک ایسی چیز تھی جو بعض لوگ دیکھ سکتے تھے کرکٹ، لیکن آج کیا ہے؟ ننگا ناچ. اس میں بھی دیکھیے شیطان کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہا، اس میں بھی کھینچ رہا شیطان. ننگا ناچ، عورتوں کو کیا دخل، ڈانس کا اور گیم میں کیا دخل ہے؟ لیکن ڈانس اور گیم ایک حصہ بن گیا دنیا میں. تو میرے دوستوں ہم لوگ ایک بربادی کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. بربادی ہے جو آپ کو کھینچ رہی ہے، اور ہم کیا ہے بغیر کسی ہچکچائے، بغیر کسی تکلیف کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میرے دوستوں یاد رکھ لیجیے بربادی ہو جائے گی آپ کی. مرنے کے بعد آپ کو لمحہ لمحہ جواب دینا ہے. آخرت میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں خلوت میں ہوں، میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے سوائے میں اور اللہ ہے. یہ دھوکے مت آئیے. آپ اللہ سے ڈریے اور ڈرتے رہیے، اور اچھے نیک لوگوں کے ساتھ، مومن بندوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ رہیے. آپ کے کوئی جو ہے کالج فرینڈس ہیں، یہ فرینڈس ہیں، وہ فرینڈس ہیں جو آپ کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں، ان سے آپ دور رہیے. ان سے صرف سلام کلام بس، اس کے علاوہ کوئی دلی لگاؤ آپ مومنین کے ساتھ رکھیے. تو میرے دوستو ان لوگوں کے درمیان ہم کو چنا ہے تاکہ ہم دین سیکھیں، دین کی باتیں سنیں. یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے، یہ انمول ہے، کروڑوں لاکھوں دینے سے بھی نہیں ملے گا. یہ دل کا بدلاؤ، دل میں چینجز، یہ توفیق کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مزید توفیق دے اور اس توفیق میں قائم اور دائم رکھیں، استقامت کے ساتھ اس کے اندر زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق بخشیں. بہرحال ہم گزشتہ کے مجلس میں کہاں رکے تھے؟ پیج نمبر، ہاں پیج نمبر 9 میں، ہاں لاسٹ کے 2 آیتیں. تو یہ کون سے آیتوں کا سلسلہ ہے؟ ایسے آیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ ذکر کر رہے ہیں جس میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناپسندید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں آتا ہے. اللہ کا ناراض ہونا، ناپسندید ہونا، غصے میں آنا، یہ سب کیا ہیں؟ کون سے صفات ہیں؟ فعلیہ ذاتیہ کیا ہے؟ فعلیہ، صفات فعلیہ. جی ٹھیک ہے. وہ سلسلے کے آیت ذکر کر رہے تھے. تو اس میں ہم نے گزشتہ کی مجلس میں فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب ان لوگوں نے ہم کو نہایت غم میں ڈال دیا، نہایت غصے میں ڈال دیا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. تو ادھر دو صفتوں کا ذکر ہے. ایک صفت کیا ہے؟ غصہ. دوسری صفت انتقام لینا. پنشمنٹ غلط ہے ترجمہ، انتقام لینا. ریونج صحیح لفظ ہے، انتقام ریونج صحیح لفظ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. اصل میں بات چیت منافقین کے تعلق سے چل رہی تھی. منافقین، سورۃ توبہ ایک ایسی سورت ہے جس کا ایک دوسرا نام ہے سورہ فاضحہ.
سورہ فاضحہ. فاضحہ کا مطلب کیا ہے؟ پورا کھول کے ننگا کرنا. کیوں یہ نام رکھا گیا سورت کو؟ کیونکہ منافقین کے پورے صفات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. منافق ایسے ہوتے ہیں، منافق یہ ہے، منافق وہ ہے. پوری سورت منافقین پر ہے یہ، کیونکہ مدینے میں نازل ہوئی اور مدینے میں سب سے بڑا موضوع کیا تھا؟ منافقین کا تھا. تو یہ سورت میں اللہ تعالیٰ منافقین کے پورے صفات گن گن کر گنا دیا. تو اس میں سے ایک صفات گنا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی جہاد سے جب مومنین واپس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی آنے والے تھے، ہماری بھی خواہش تھی، ہم بھی نکل چکے تھے، لیکن راستے میں جو ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مختلف قسم کے عذریں پیش کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے ان کو کہ اگر یہ لوگ واقعی صحیح معنی میں نکلنا چاہتے، ان کے دل میں بات ہوتی تو نکل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کی کراہت کی ہے؟ ان کا اٹھنا. یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کیا، اس کی کراہت جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے. فثبتہم، تو کیا ہوا؟ ان کو دبا کر بٹھا دیا گیا. ثبتہم، تو ادھر کون سی صفت کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اٹھنے کو کراہت کیا، کراہیت کیا. کون سی صفت معلوم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کراہت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا مطلب کراہت کرنا؟ ناپسند کرنا، ناپسند. دیکھیے کراہت میں کیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے لیکن ایک آدمی کو ناپسند رہتا ہو. مثال طور پر ایک آدمی جو ہے مینیجر ہے، اس کی کمپنی میں کوئی کام چل رہا ہے، اسے پسند نہیں ہے لیکن مجبور ہے، ہو رہا ہے، تو ویسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کراہت کرے گا. ویسی صورت میں کراہت کرے گا، اپنے بات چیت سے، اپنے حرکت سے وہ بتا دے گا کہ میں اسے کراہت کرتا ہوں. اگر نفرت کرے، نفرت کا تقاضا ہے کہ اس کے خلاف سٹیپ اٹھایا جائے. نفرت میں سٹیپ اٹھائے گا آدمی، نفرت کرے گا تو سٹیپ اٹھائے گا. کراہت میں کیا کرے گا؟ کوئی سٹیپ نہیں، خاموشی سے رہ جائے گا. تو کراہت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. نفرت اللہ تعالیٰ کی کہاں ہے؟ کون سے قرآن میں نہیں، نفرت کا کوئی ذکر نہیں. کراہت کرتا ہے، غصہ کرتا ہے. نفرت ریونج ہے، جو ہے وہ بولے، جو نہیں ہے. کیا قاعدے میں پڑھے ہم؟ سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ جو کتاب و سنت میں ہے اسے ہم مانیں گے، جو کتاب و سنت میں نہیں ہے ہم نے اسے نہیں مانیں گے. اور ایک چوتھا قاعدہ کیا تھا؟ اپنے عقل سے صفات یہ ایسا ہے تو ادھر سے ایک صفت نکلتی ہے تو کراہت کرتا ہے تو نفرت بھی کر سکتا ہے. ہمارے دماغ ادھر نہیں لڑائیں گے، جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے. اس لیے ہم نے کیا کہا؟ توقیفیہ. اس میں کیا ہے؟ اپنے طرف سے اجتہاد کا کوئی مجال نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ سورہ صف کی آیت ہے، شروع کی آیت. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے پاس یہ چیز بہت بڑی ناپسندیدگی کی چیز ہے کہ لوگ کہیں اور اسے نہ کریں. آپ بول رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہیں، تو اللہ کے پاس یہ چیز کیا ہے؟ اللہ اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ مقت کرتا. مقت کیا ہے؟ کراہیت سے ایک سٹیپ آگے، زیادہ ناپسندیدگی مبالغہ. مقت جو ورڈ استعمال ہوا ہے، پتہ نہیں ٹرانسلیشن کیا ہے. ہیٹ فل چل دے گا، دا موسٹ ہیٹ فل خالی کراہت. موسٹ ہیٹ فل کیوں لائے؟ مقت جو ہے ایک ہاتھ آگے ہے. تو معلوم کیا ہو کون سی صفت ثابت ہو گئی؟ مقت کی صفت. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، یہ چیز معلوم ہوئی. تو یہ آیت جس میں اللہ کا غضب، اللہ کی ناپسندیدگی، اللہ کی کراہت، اللہ کا بغض اور اللہ کا مقت ذکر کیا گیا ہے. اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیوں ذکر کیا؟ یہ تمام صفاتوں کو جو معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، وہ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں. تعویل کیا کہتے ہیں؟ تعویل میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کوئی انسان نہیں کہ وہ کراہت کرے، غصہ کرے. نہیں، یہ سب اللہ کے لیے زیبا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ
سزا دے گا، یعنی سخت، جہاں کہیں بھی غضب کا لفظ آیا ہو، لعنت کا لفظ آیا ہو، مقت کا لفظ آیا ہو، تو یہ لوگوں کی تفسیر کیسی ہوگی؟ ہاں سزا دے گا، فرق ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غضب غصے میں آتا ہے، سزا دیتا ہے، دونوں میں فرق ہے. غصے میں آنا ایک صفت ہے، سزا دینا ایک صفت ہے. اب یہ لوگ کیا ہے، غصے میں آنے کی صفت کی تعویل کرنا چاہتے ہیں، تو اسے لا کر کہاں ملا دیے؟ سزا دینے ملا دیے. تو معلوم کیا ہوا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی کراہت، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی، ان تمام صفاتوں کا انکار کرتے ہیں. یہ آپ کے دیکھیں گے تفاسیر میں بہت بڑا پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ پڑا. اب تفسیر جو ہے اردو میں جو تفہیم القرآن ہے، تدبر القرآن ہے، اس میں سب یہ جو تعویلات بڑی آسانی سے پائیں گے. اگر ترجمہ پڑھیے تعویل نظر آ جائے گا آپ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی کراہیت کی صفت ہے. یہ جو بھی صفات شیخ الاسلام گنائے ہیں، یہ تمام صفات اللہ کے اندر حقیقی موجود ہیں، مجازن نہیں. حقیقت اور مجاز میں فرق کیا ہے، ہم نے پہلے بتا دیا. کیا فرق ہے حقیقت مجاز؟ کون بتائیں گے؟ ہاں میٹامورفیکل انگلش میں بولتے ہیں کیا؟ ہاں دیکھیے میں مثال بھی جا رہا ہوں. میں جنگ کے میدان میں شیر دیکھا. کیا مطلب شیر دیکھا؟ انسان دیکھا جو زبردست لڑنے والا ہے، لیکن زبان میں کیا ہے، طاقتور آدمی کو شیر کہتے ہیں، شیر دل آدمی کہتے ہیں. وہ شیر تھوڑی ہیں، وہ شیر ناپاک چیز ہے جی، وہ انسان الحمدللہ، لیکن زبان کا تقاضا یہ ہے کہ شیر کہتے ہیں. تو یہ جو شیر کا جو لفظ ہے وہاں جو استعمال ہوا، یہ استعمال مجازی استعمال کہتے ہیں، حقیقی نہیں. حقیقی شیر کا مطلب وہ چار پائے جو جنگل میں چرتا ہے، یہ حقیقت اس کا مطلب ہے. لیکن یہ لفظ اٹھائے ایک دوسری جگہ ہم استعمال کیے، کس وجہ سے استعمال کیے؟ زبان کا تقاضا، زبان میں پاور آنے کے لیے. اب ایک آدمی کو بولا کہ بھائی ایک آدمی ہے اچھا لڑنے والا، بھائی آپ اتنا مزہ تھوڑی لے سکتے ہیں. میں کہوں بھائی شیر آدمی تھا بھائی، وہ ضرور مزہ لیں گے آپ. واہ کیا بولے بھائی. تو شیر جو ہے ادھر جو استعمال ہوا یہ مجاز. حقیقت میں شیر کیا ہے؟ لائن جو چار پائے سے جو ہے جنگل میں چلتا ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال بھی دے سکتے ہیں، دریا دل آدمی بھائی کیا خرچ کرتا، یہ دریا دل. تو دریا ادھر کیا استعمال ہوا ہے؟ خرچ کرنے والے سخی دادا کے لیے مجاز استعمال ہوا. اصل میں دریا کیا ہے؟ سمندر جہاں پانی ہے. یہاں سے وہ لفظ نکالے ادھر استعمال کیے. تو عربی زبان میں، اردو زبان میں، دنیا میں جتنے بھی زبانیں ہیں ہر زبان میں موجود ہے. یہ لوگ اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی بات میں تاکید، ایمفاسائز پیدا ہو جائے. تو اب یہ جو تعلیل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ کے ایسے صفات دیکھیں، کہتے ہیں کہ مجازن ہے. آپ جو ہے تفسیر جلالین اٹھائیں گے تو بہت پائیں گے لفظ مجازن 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 لکھتے جائیں گے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حقیقی مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا دوسرا مطلب ہے. ورڈ جو حقیقی ہے لیکن استعمال جہاں ہوا ہے وہ دوسرا موضوع ہے، اسے سے کوئی تعلق نہیں. مجازن کہہ کر اس کی جو ہے تعویل کرتے ہیں. لیکن صحیح منہج، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ یہ صفات حقیقی معنی میں استعمال ہوئے ہیں. واللہ اعلم. اس کے بعد کمنگ، پیج نمبر 9 کمنگ. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا. یہ 5 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے. جب قیامت قائم ہوگی پورے کھڑے ہو جائیں گے، بھیانک منظر ہوگا، بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کچھ گفتگو کرے. سب کے آنکھ سر پر ہوں گے، جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، موضوع کچھ اور ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ اس دن ہماری حفاظت کریں. تو اس دن جب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت آئیں گے، اللہ آئے گا. تو اللہ کا آنا، اللہ کا آنا یہ کیا ہے؟ صفت ہے. اللہ کا آنا صفت ہے. ادھر دیکھیے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. کیا لوگ
اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابر کے درمیان سے راستہ بن کر اللہ نکل آئے اور اس کے بعد ملائکہ آئے اور اس کے بعد معاملہ طے ہو جائے. کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لوگ یعنی کفار؟ تو ادھر کس کا ذکر ہے؟ اللہ کے آنے کا ذکر ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك. کیا یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ آئیں اور اس کے بعد تمہارا رب آئیں اور اس کے بعد تمہارے رب کے بعض آیات آئیں؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لوگ؟ یعنی ابھی تک ایمان نہیں لائے، ابھی تک کفر میں اڑے ہوئے ہیں، کیا اس دن ایمان لائیں گے جب یہ سب آ جائے گا؟ جب یہ سب ان کے سامنے آ جائے گا تو کیا اس وقت ایمان لائیں گے جب ایمان فائدہ نہیں دے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا؟ یہ آیت. اس کے بعد کیا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. ہرگز نہیں جس دن زمین کو پھوڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا رب آئے گا اور ملک پورے فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے. تو ادھر کیا ہے؟ اللہ کے آنے کا ذکر ہے. وجاء ربک. تو ان آیتوں میں اللہ کے آنے کا ذکر ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن تشریف لائیں گے، آئیں گے. اللہ آئیں گے، اللہ کے آنے کی صفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تعویل نہیں. جیسے معتزلہ اور اشاعرہ کہتے ہیں اللہ کیسے بھی آ سکتا ہے، اللہ تو نہیں آئے گا. مطلب ہے کہ عذاب آئے گا، مطلب یہ ہے کہ عذاب آئے گا. اللہ مطلب عذاب اللہ، اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ لوگ جو ہے بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے آنے کی ایک مستقل صفت ہے، اللہ رب العزت تشریف فرمائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ. اب کیسے آئیں گے، کدھر آئیں گے؟ ہم نے قاعدے میں پڑھ لیا. اللہ کے صفات کے ساتھ 5 کام نہیں کرنا ہے. کیا کام نہیں کرنا ہے؟ تعطیل، اس کے بعد تکییف، تمثیل، تشبیہ، تفویض. یہ 5 کام نہیں کرنا ہے. تعطیل کیا ہے؟ بیکار کر دینا، یہ نہیں کریں گے. تکییف نہیں، یعنی کیسے، ہاؤ از اٹ، یہ ہم بیان نہیں کریں گے. اس کے بعد تشبیہ نہیں دیں گے، ایسے آئے گا جیسے ہم اور آپ آتے ہیں. اس کے بعد تمثیل، مثال نہیں دیں گے. اور اس کے بعد تفویض، یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی معنی تو ہے جی آیت میں تو ہے لیکن یہ معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، معنی نہیں معلوم کہنا، اسے کہتے ہیں تفویض. یہ بھی بدعت ہے. قرآن کے الفاظ عربی الفاظ میں صاف صاف استعمال ہوئے الفاظ ہیں جس میں ہم کو معنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ آئیں گے، اس کی تعویل نہیں ہوگی. معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا. جواب کیسے دیں گے ان کو؟ ہاں اللہ خود آئے گا. وہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی اللہ نہیں عذاب آئے گا، جواب کیسے دیں گے؟ الفاظ صاف ہیں، اب اس کی تعویل کرتے ہیں. جا رب کا مطلب جا عذاب ربک. تو جواب سمپل ہے. پھر قیامت کے دن اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے. اچھے لوگوں کے لیے عذاب آئے گا کیا؟ قیامت اللہ ذکر کیا ہے ادھر؟ پورے اچھے لوگ، پورا قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے تب ہوگا. اچھے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، سب ہیں. تو عذاب کیوں ان پر آئے گا؟ خواہ مخواہ کیوں آئے گا عذاب؟ نہیں آئے گا. اچھا اگر عذاب ہی مراد ہوتا تو ملک کا کیوں ذکر آتا؟ جا ربک والملک صفا صفا. اللہ آئیں گے، ملائکہ صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اگر عذاب آئے گا تو ملائکہ صف میں کھڑے ہو جائیں گے. تعویل بالکل بیکار ہے، مناسبت نہیں رکھتی سیاق کے ساتھ. اس لیے تفسیر میں کنٹیکسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. کون سا لفظ کون سے کنٹیکسٹ میں آیا ہے بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. اگر کنٹیکسٹ سے لفظ نکال دیا جائے تو مطلب بالکل غلط نکلے گا اور اس سے لوگ غلط تعویلات کریں گے. تو کنٹیکسٹ کیا ہے کہ آپ کا رب آئے گا اور ملائکہ صف میں کھڑے ہوں گے. تو اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ آئیں گے اور اللہ کی عزت میں پورے ملائکہ کھڑے ہو جائیں گے، صف بن کر کھڑے ہو جائیں گے. اگر عذاب ہوتا تو ملائکہ کیوں صف بن کر کھڑے ہو جاتے؟ اور ملائکہ پر کیوں عذاب آتا؟ بھائی ان لوگوں نے کیا غلطی کی؟ وہ تو نیک لوگ ہیں. تو یہ تعویل بالکل باطل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بغیر دلیل کے لوگ جو ہے تفاسیر موجود ہیں، تعجب کی بٹھا کر دیکھیے تفاسیر میں یہ چیز موجود ہیں. تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آئیں گے. یہ کیسے آئیں گے اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان یہ ہے، الفاظ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ آئیں گے، بس اللہ آئیں گے. اچھا یہ ماننے سے
ہمارے ایمان میں کیا فرق آتا ہے؟ بہت بڑا فرق آتا ہے کہ بھائی جزا کے دن، قیامت کے دن اللہ رب العزت تشریف لائیں گے. اور دوسری جگہ کیا کہا گیا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ جب آئیں گے تو روح اور ملائکہ پورے خاموش رہیں گے، کسی کو گفتگو کرنے کا مجال نہیں ہے، صرف وہ بات کریں گے جو ہے اذن ملا ہے، اجازت ملی ہے، سب بات نہیں کریں گے. تو اللہ کے آنے سے ہمارے ایمان میں فرق کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تشریف لائیں گے، اتنی عظیم ذات. تو اسے معلوم کیا ہوتا ہے کہ قیامت کتنی بڑی چیز ہے. تصور کیا، اللہ جب آئیں گے تو وہ دن کیسا دن ہوگا، کتنا عظیم دن ہوگا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ دن کے لیے الگ ایک آیت ڈیڈیکیٹ کیا. کہاں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رحمان رحیم ہے اور قیامت کے دن کا مالک. کیوں قیامت کے دن کا مالک الگ ہے؟ کیونکہ وہ دن ایسا ہے کہ اس میں اللہ آئیں گے، غیر معمولی دن ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے. تو عظیم ایمان میں بہت بڑا فرق آتا ہے. اللہ آپ کا حساب کتاب لے گا، ڈائریکٹ گفتگو ہوگی اللہ سے. بدبخت وہ آدمی ہے جس کی گفتگو نہ ہو. اللہ رب العزت آئے، اس گفتگو نہ، کس کی گفتگو نہیں ہوگی؟ مسلمانوں میں سے بعض لوگ گفتگو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. کون ہے وہ؟ 3-4 لوگ ہر جگہ آتا ہے. لا يكلم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. سب سے پہلے کون ہے؟ المنان، جو احسان جتاتا ہے، خرچ کرتا ہے، احسان جتاتا ہے، بولتا ہے کہ میرے وجہ سے ہوا، یہ ہوا میرے وجہ سے. ایسے آدمی سے جو ہے گفتگو نہیں ہوگا، بدبخت آدمی ہے. دوسرا کون ہے؟ ٹخنے کے نیچے رکھنے والا. تیسرا کون ہے؟ جو قسم کھا کھا کر جو ہے اپنے جو ہے بیپار کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، ضرورت قسم کھا کھا کر یہ اچھی چیز ہے بول کے بیچتا ہے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ 3 لوگ جسے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اس میں کون ہے؟ دیوس ہے. دیوس کون؟ دیوس کون؟ ہاں، اپنے اہل میں برائی چل رہی ہے دیکھ کر خاموش ہے. اپنے اہل میں، خاندان میں برائی چل رہی ہے دیکھ کر خاموش ہے. ایسے آدمی سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا. سمجھے آپ؟ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن چند لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے، بدبخت ہے آدمی. اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. مومنین سے گفتگو ہوگی، مومنین سے حساب کتاب ہوگا. آپ کو جو ہے ڈائریکٹ گفتگو ہوگی، آپ کا حساب کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کھول کر رکھ دیا جائے گا. جی برباد ہے آدمی جس کی تفصیل پوچھ لی گئی، جس سے تفصیل پوچھ لی گئی کہ اب کیا نماز پڑھے بھائی آپ، جی ذرا ریکارڈ نکال کر رکھو بھائی، گئے کام سے آدمی، پانی میں گیا آدمی. تفصیل نہیں پوچھنا، جا کے رکھے چلو بھائی کلا الحمدللہ بچ گیا آدمی. جی تفصیل نہیں، تفصیل پوچھ لے ہو پوری چیزیں نکلے گی، پورا ہسٹری آئے گا، فلاں دن فلاں جگہ فلاں جگہ. سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اور سب سے پہلے مسائل یعنی لوگوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں سب سے پہلے خون کے تعلق سے پوچھا جائے گا. تو میرے دوستو اللہ رب العزت آئیں گے تو اس پر ایمان لانے سے ہمارے ایمان کی کیفیات، ہمارے ایمان کا آفاق بدل جاتا ہے. عظمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بھی تشریف لائیں گے. لیکن کیسے تشریف لائیں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا عقل نہیں سمجھ سکتے. اس کے بعد کیا آیت، یہی باتیں جو ہے یہی ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ 4 آیتوں کا ذکر کیے ہیں. اس کے بعد کیا آیت، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہے نہیں، فیس اینڈ ہینڈ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. تمام چیزیں برباد ہو. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی دنیا میں ہے سب برباد ہو جائے، ختم ہو جائے گا، سوائے اللہ کے چہرے کے، سوائے اللہ کے چہرے کے باقی کے تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی. ایک آیت. اس کے بعد کیا ہے، تمام چیزیں ہلاکت میں جانے والی ہیں سوائے اس کے چہرے کے. تو اس آیت کے اندر کون سی صفت معلوم ہوئی؟ چہرہ، وجہ. یہ کون سی صفت ہے؟ ذاتی ہے، فعلی ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ ہاں نہیں، کیسے معلوم ہوا؟ ذاتیہ فعلیہ کیسے معلوم ہوا؟ فرق کرنے کے لیے بتایا تھا میں. کیا؟ ہاں فعلیہ میں
احسن. فعلیہ ذاتیہ میں فرق کیسے کریں گے آپ؟ ایک بیسک قاعدہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا چاہنا، اللہ کی مشیت. اگر اللہ کی مشیت ہے اس میں تو فعلیہ ہے، اگر اللہ کی مشیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ذاتیہ ہے. کیسے مشیت؟ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اس کی صفت ہے نہیں ہے. چاہے گا تو رزق دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا. کئی لوگ رزق نہیں دیا تو رزق کا دینا کیا ہے؟ یہ فعلیہ. اللہ تعالیٰ مارتا ہے، چاہے گا تو مارے گا، چاہے گا تو چھوڑ دے گا، تو اسے کیا ہے؟ فعلیہ. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، چاہے گا چہرہ ہے، چاہے گا چہرہ نہیں، یہ نہیں جمے گا. نہیں کیسے بول سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا چہرہ ہے، نہیں چاہے تو اس کا چہرہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے ہاتھ ہیں، چاہے تو اس کے ہاتھ نہیں. یہ قاعدہ اگر نہیں چلے گا تو جب نہیں چلے گا تو ذاتیہ ہے، جب چلے گا وہ ہے فعلیہ. تو معلوم ہوا وجہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے. صفت ذاتی اور صفت فعلی، اس میں کون سا وزن دار ہے؟ عمل ظاہر ہوتا، نہیں عمل ظاہر ہوتا کہیں گے تو اب سمیع ہے، سننا ہے، عمل ظاہر والی ہے، لیکن یہ کیا صفت ہے؟ ذاتی ہے. کیسے فعلی؟ ہمیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا سنے گا، چاہے گا نہیں آئے گا، سنتا رہتا ہے ہمیشہ. سمجھے آپ؟ اب جیسے جو ہے بصیر ہے، دیکھنا، یہ بھی صفت ذاتی ہے، لیکن ایک صفت ایسی ہے جو ذاتی بھی ہے فعلی بھی ہے. کون سی؟ احسن. کلام، بات چیت کی صفت جو بیک وقت ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. بہرحال بتائیے رہا تھا میں، ذاتیہ ہے یا پھر فعلیہ ہے؟ دونوں میں سے کون سا وزندار ہے؟ ذاتیہ ہے. ذاتیہ جو ہے زیادہ وزندار، اسے انکار نہیں کر سکتی، ذاتیہ کا انکار نہیں ہو سکتا. اسی لیے اشاعرہ جو ہیں وہ 7 صفتوں کو مانتے ہیں، وہ 7 پورے کیا ہیں؟ ذاتیہ ہیں. کیونکہ ذاتی صفات کو جو ہے آدمی انکار کرے گا تو انڈائریکٹلی ذات کا انکار ہے. وہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کو ذات ہے، الگ ذات ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، الگ ایک ذات ہے اللہ کی ذات. سمجھے آپ؟ تو صفت ذاتیہ جو ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ ذات سے ہے تو اسے کوئی انکار نہیں کرتے، کوئی انکار نہیں کرتے. جو لوگ اس میں تعویل کرتے ہیں اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی کوئی ذات نہیں، بھائی اللہ کو ڈمی کچھ بھی نہیں بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں المشرکون عبد الوثن والمعتزلہ عبد المعطل. یہ جو ہے مشرکین جو ہے یہ لوگ جو ہے بت کی عبادت کیے جسے کوئی عقل نہیں ہے. یہ جو معتزلہ ہیں کچھ بھی نہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. عبد العدم، جو عدم ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ذات نہیں ہے، وہ صفات نہیں، وہ صفت نہیں ہے، صفت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے بھائی؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہنے کے بجائے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے قسم کی تعویلات میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وجہ اللہ کا چہرہ یہ صفت ذاتی ہے. اب یہاں پر جو ہے ہم نے جو سنا اس میں معتزلہ کی تعویل یہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں وجہ ربی کا سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ اللہ کی ذات. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وجہ سے مراد ذات، وجہ جو ہے کوئی ایک صفت نہیں ہے. بس سمجھ میں نہیں آئی؟ صفات ذات، ذات کے صفات ہوتے ہیں، صفات ذات، دونوں میں فرق نہیں ہے. دنیا میں جو بھی چیزیں اس کی ذات ہے. وہ ذات کیسی پہچانی جاتی ہے؟ اس کے صفات کے ذریعے سے. کنکری ہے، ذات ہی نہیں ہے، یہ ایک الگ ذات ہے. اسے کیسے پہچانے آپ؟ اس کے صفات دے کر. جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ ہے صفات، وہ صفات کے ذریعے سے آپ اسے جانتے ہیں. اگر صفات ہی نہ ہو تو ذات نہیں ہے. ذات ہے تو صفات ہے، اور اس کے بعد صفات ہے تو ذات ہے. ہر ذات کی صفات ہے. آپ کی ذات ہے، میری ذات ہے، ایک موبائل ہے، کتاب ہے، جو بھی ہے سب کی ذات ہے. یہ ذات کیسے پہچانے آپ؟ اس کے صفات دیکھ کر. آپ اسے دیکھ کے ہی موبائل بولے، اسے دیکھ کے ہی کتاب بولے، کیا دیکھے آپ؟ صفات دیکھیں. یہ جو ہے کتاب یہ جو ایسی شکل میں ہے، یہ موبائل کی شکل میں، صفات دیکھیے، اس کا سائز، اس کا رنگ، اس کا جو بھی ہے، یہ سب صفات ہے. ایٹریبیوٹ پورے صفات ہیں. ایٹریبیوٹ دیکھیں تو پہچانے کہ کتاب ہے، یہ موبائل ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ اس کے صفات کے ذریعے سے. اور اس کے صفات کا سورس کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ اپنے آپ کو کیسے پیش کرتا ہے؟ صفات کے ذریعے سے. میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں. ہر آیت پڑھیے آخری میں، هو العزیز الحکیم، هو الغفور الرحیم، هو الحکیم الخبیر. یہی آئے گا. کیوں بار بار بتانے کی ضرورت کیا ہے؟
اللہ کا انٹروڈکشن ہے وہ. آپ جس رب پر ایمان لائیں وہ ایسا ہے, اس کے صفات ہیں, اس کے صفات کے ذریعے سے مان سکتے ہیں. اگر صفات نہیں ہے تو اسے کیسے مانیں گے؟ نہیں مان سکتے, نہیں جان سکتے آپ, ذات کی حقیقت نہیں جان سکتے آپ. تو وجہ ربی کا اللہ کا چہرہ ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ چہرہ کوئی چیز نہیں بلکہ ذات. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے, کیونکہ لفظ چہرے کا استعمال ہوا ہے, اور حدیث میں کیا ہے, لو کشفت سبحات وجہی لأحرقت حجابہ النور او النار لو کشفت لأحرقت سبحات وجہی. حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے, جو پردہ ہے, یہ نور ہے. یہ پردے کو ہٹا دیا جائے تو جہاں تک یہ نور پہنچے گی پورے چیزوں کو جلا دے گی, پورے چیزوں کو جلا دے گی. تو معلوم کیا ہوا, اللہ کا چہرہ ہے. اور ہم نے سیرت میں جو دعا سنی تھی اس میں آپ سب کیا کہتے ہیں, اعوذ بوجہک, اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں. تو چہرہ وجہ ایک صفت ہے, اس میں کوئی انکار نہیں, اور تعویل کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ لفظ استعمال ہو گیا ہے بس مان لی, اور سیاہ تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. تو صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چہرہ نہیں بلکہ ذات ہے, تو جواب یہ دیں گے ہم, یہ چہرے کا لفظ استعمال ہوا ہے, چہرے کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور ذوالجلال والاکرام, بڑی عزت والا, بڑی عظمت والا, بڑے غصے والا, یہ جو صفت ہے یہ چہرے کی صفت ہے, اور چہرہ اللہ کی صفت ہے. چہرہ اللہ کی صفت ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اللہ کا چہرہ ہی باقی رہے گا جو عظمت والا, جلال والا, بڑائی والا ہے. تو یہ جو ذو الجلال والاکرام, یہ صفت کس کی ہے؟ یہ چہرے کی ہے. اگر چہرہ نہ ہوتا تو صفت بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اگر چہرہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, آیت کیسی ہوتی, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس میں جو ہے عربی نحو کے اعتبار سے غیر معمولی قاعدہ ہے. اگر ذو الجلال والاکرام کا مطلب کیا ہے, ذو الجلال والاکرام جلال والا, عزت والا. یہ ذو الجلال والاکرام کس کی صفت ہے؟ وجہ, چہرے کی صفت ہے. اگر یہ رب کی صفت ہوتی جیسے جو معتزلہ کہتے تو ذل جلالی ہوتا, ذل جلالی, کیونکہ ربی کا میں کسرہ ہے تو اسے بدل ہے ذل جلالی. عربی نقطۂ نظر سے یہ جواب ہے. لیکن اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ذو الجلال والاکرام طاقت والا, عظمت والا چہرہ اللہ. تو طاقت والا, عظمت والا یہ صفت ہے چہرے کی, اور چہرے کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العزت کی. اگر چہرہ اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو ذو الجلال والاکرام کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا چہرہ ہے. احادیث سے بھی ہم کو ثابت ہو گیا, اور وہی چیز دوسرے آیت کے بعد کی آیت میں ذکر ہوا ہے, کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز برباد ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. اگر چہرہ کہتے دوسری صفات مر جائیں گے. یہ آیت میں کیا ہے, تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے اللہ کے چہرے کے. تو اللہ کے دوسرے صفات ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ختم ہوں گے. تو یہاں پر گنجائش ہے کہ وجہ سے آپ ذات بول سکتے ہیں. یہاں پر اس آیت میں گنجائش ہے, ذات بول سکتے ہیں, یعنی سب چیز برباد ہو جائے گی سوائے اللہ کی, ہاں چلے گا. لیکن اس سے پہلے والی آیت اس میں گنجائش ہے, آپ جو ہے وجہ چہرہ جو ہے اس کی صفت آپ کو ماننا پڑے گا. بہرحال اس کے بعد کیا آیت ہے, اس کے بعد کیا ہے, ہینڈ, اللہ کے ہاتھ. وما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي, ایک آیت. اس کے بعد کہتا اللہ, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم بل لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اے آدم تجھے کس چیز نے روک لیا کہ تو اللہ نے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے سامنے سجدہ نہ کرے؟ کس چیز نے روک لیا تجھے؟ یعنی شیطان. کس چیز نے روک لیا تجھے؟ کس چیز نے روک لیا تجھے کہ تو اس کے سامنے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے 3 کام کیے. ایک, آدم کو بنایا اپنے ہاتھوں سے. اللہ اکبر, کتنا بڑا جو ہے عظمت ہے. اللہ کے ہاتھوں سے ہم کو بنایا گیا. کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے, جن ملائکہ کوئی نہیں ہے سوا ہم, ہاتھوں سے بنائے گئے.
ایسا فضل ایسا کرم ہے کہ ملائکہ ہم کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں، بہت بڑا فضل ہے۔ دوسری چیز تورات اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا گیا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہود کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اور تیسری چیز اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدم، ایک کسی جو ہے تورات، اس کے بعد ایک بھول رہا ہوں میں، بہرحال 3 چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ نہیں، تیسری چیز جو ہے جنت کے جھاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے پیرا ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے جو جھاڑ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیرا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے جنت، تصور بھی نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت ہے۔ آپ جو ہے تفسیر پڑھیں گے، جو خاص طور پر مشہور نام نہاد تفاسیر ہیں، جہاں کہیں بھی ہاتھ کا ذکر آئے فوراً آپ کو تفسیر کیا ملے گی؟ نعمت۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے بنایا، ہاتھ کا نہیں۔ ہاتھ کی تعویل کیا کریں گے وہ لوگ؟ نعمت سے، نعمت نعمت نعمت۔ اپنے نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اپنے نعمت سے کیا، جہاں کہیں بھی ہاتھ آ جائے نعمت کی تفسیر ہوگی۔ یا پھر قدرت، اپنی طاقت سے بنایا، ہاتھوں سے مراد طاقت لیتے ہیں، اگرچہ کہ زبان میں جائز ہے، اگرچہ کہ زبان میں ہاتھوں کو ہم طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں پورے میرے ہاتھ چلے ہیں جی، کیا مطلب؟ یعنی میری انڈر ہے، میرے قدرت کے اندر ہے، ہاتھ استعمال کیے، لیکن ہاتھ ادھر مراد نہیں، اگرچہ کہ زبان میں جائز ہے، لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن جس کثرت استعمال کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ایک صفت ہے۔ ورنہ کیوں بتایا گیا ابلیس کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو آدم کی جو ہے سزا نہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ تو ایسی چیز کے سامنے سزا نہیں کیا جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ بات سمجھے؟ آدم کی خصوصیت کیوں ہے؟ ہاتھوں سے بنایا۔ اگر نعمت ہوتی تو ادھر کیوں بتانے کی ضرورت ہوتی؟ نعمت تو پورے چیزوں میں ہے، کوئی چیز ایسی جس میں نعمت نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ہاتھ چونکہ اس کی الگ خصوصیت ہے تو شیطان کو بول کر ڈانٹا گیا۔ اگر ادھر آپ نعمت کی تفسیر کریں گے، نعمت کی تعویل کریں گے تو کوئی بات میں مزہ نہیں ہے۔ اے آدم، اے ابلیس، تو کیوں سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنی نعمت سے بنایا؟ پورے چیزیں نہیں، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تو بنایا گیا ہے، بات میں مزہ نہیں ہے، اور بات جو ہے کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اصل مراد وہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ تجھے کیسے زیبا دے سکتا ہے، تجھے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں نے اتنی عزت دی سے، اگرچہ کہ تو کروڑوں سال عبادت کیا، تو آگ میں ہے، میں مٹی سے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، عزت کہاں آ گئی؟ ہاتھ سے بنانے کی وجہ سے۔ ایک جواب۔ دوسری جواب کیا ہے؟ کبھی کبھار ہاتھ جو ورڈ ہے سنگولر میں استعمال کیا گیا ہے، ڈوئل فارم میں استعمال کیا گیا ہے، پلورل فارم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہاتھ سے نعمت مراد ہوتا تو یہ تینوں فارم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ تو ان باتوں سے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اللہ کے ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، دونوں سیدھے ہیں، دونوں سیدھے ہیں۔ ہاتھ کیسے ہیں، کدھر ہیں، یہ ہمارا موضوع بحث نہیں، قرآن حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، دونوں سیدھے ہیں، بس اس پر ایمان لائیں گے ہم۔ ہاتھ کی تعویل نہیں کریں گے، سلف کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ تو اسے ثابت کرنے کے لیے دوسری آیت لاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہود کے تعلق سے کہتا ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، یہ انفاق ہی نہیں کرتا، باندھ دیے گئے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا تہمت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے غلت ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ولعنوا، ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اتنی بڑی بات کہتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، انفاق کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 سیدھے ہاتھ، اللہ تعالیٰ اسے انفاق کرتا ہے، اور قیامت سے جب سے دنیا بنایا ہے اب تک جتنا بھی انفاق کیا ہے جو اس کے سیدھے ہاتھ میں ہے اس میں سے 1 کا بھی پورا نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ انفاق جو بھی کیا ہے اس میں کچھ بھی فرق ہی نہیں آیا، اس کے خزانے میں کچھ بھی جو ہے کمی نہیں آئی، حدیث میں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں۔ ابھی جو لوگ تعویل کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، ہاتھ سے مراد نعمت ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کی تعویل چل رہی ہے۔ اصل میں ان لوگ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ لوگ تشبیہ کو جو ہے تشبیہ سے ڈر کر تعطیل میں گر گئے۔ تشبیہ سے کیا ڈرے؟ بولے کہ ہم ہاتھ کہیں گے تو انسان کے بھی ہاتھ ہیں، تشبیہ ہو جائے گی، اور تشبیہ ہم کو نہیں کرنا ہے، تو بھاگ کر کہاں چلے گئے؟ تعطیل میں گرے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ خسا ہو گیا۔
تشبیہ سے نکلے تعطیل میں چلے گئے. تشبیہ کیا ہے؟ یہ لوگ سوچے کہ ہاتھ کہیں گے تو بندے کی بھی ہاتھ ہیں، تشبیہ ہو جائے گی. بولے کہ تشبیہ نہیں کریں گے ہم. تو کیا کیے بھائی؟ ہاتھ کو نکال دو، تعطیل ہو گیا، نلیفے کر دیا. صحیح راستہ یہ ہے جو تشبیہ اور تعطیل کے درمیان وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. ہم اس کی جو ہے تکیف نہیں بیان کریں گے، نہ تشبیہ کریں گے. سمپل ہے، ہاتھ کو مان لو، بات ختم. تب جو ہے اس کی غلط تعویلات مت کیجیے. انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم آئندہ مجلس کے لیے ملتوی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن فہم نصیب کرے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.